للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ حاضرین گرامی، قربانی ماہ ذی الحجہ کی ایک اہم ترین اور عظیم الشان عبادت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا ایک بہت بڑیا ذریعہ ہے۔ ویسے تو اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے ہی سے چلا آ رہا ہے، جیسا کہ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب سے حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تبھی سے ان جانوروں کا ذبح کرنا بحکم الہی جاری ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں حابیل و قابیل کا قصہ قرآن شریف میں مذکور ہے کہ حابیل نے قربانی کی تھی اور اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں حابیل و قابیل کا قصہ بیان فرمایا ہے کہ دونوں نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی۔ حابیل نے ایک عمدہ دمبا قربان کیا، جبکہ قابیل نے کچھ کھیت کی پیداوار یعنی غلہ پیش کیا، اور اس وقت قربانی قبول ہونے کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ آ کر قربانی کو کھا لیتی تھی۔ چنانچہ حابیل کی قربانی کو آگ نے کھا لیا، اس طرح اس کی قربانی قبول ہو گئی، جبکہ قابیل کی قربانی وہیں پڑی رہ گئی، یوں وہ قبولیت سے محروم ہوئی۔ قرآن کریم میں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ کہ اور اے پیغمبر ان کے سامنے آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناؤ۔ جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی تھی اور ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، اس دوسرے نے پہلے سے کہا کہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ پہلے نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں سے قربانی قبول کرتا ہے جو متقی ہوں، ان لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی قبول کرتا ہے۔ لہذا دوسری آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جب حابیل کی قربانی جو ہے قبول ہو گئی اور قابیل کی قبول نہیں ہوئی، تو قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر ڈالا۔ لیکن اس قتل اور اس قربانی کا کیا پس منظر تھا، قرآن کریم نے اس کی تفصیل نہیں بتائی۔ البتہ مفسرین نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور کچھ دوسرے صحابہ کرام کے حوالے سے ایک واقعہ تفصیل سے بیان کیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام قابیل تھا اور ایک کا حابیل۔ اس وقت چونکہ دنیا کی آبادی صرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد پر مشتمل تھی، اس لیے ان کی اہلیہ کے ہر حمل میں دو جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ ان دونوں کے درمیان تو نکاح حرام تھا جو ساتھ میں پیدا ہوئے ہوں اور جڑواں پیدا ہوئے ہوں، لیکن ایک حمل میں پیدا ہونے والے لڑکے کا نکاح دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی سے ہو سکتا تھا۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بڑی خوبصورت تھی، لیکن جڑواں بہن ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ قابیل کا نکاح جائز نہ تھا۔ اس کے باوجود اس کا اصرار اور اس کی ضد یہ تھی کہ اسی سے نکاح کرے۔ حابیل کے لیے وہ لڑکی حرام نہ تھی، اس لیے وہ اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا تھا۔ جب دونوں کا یہ اختلاف بڑھا تو فیصلہ اس طرح قرار پایا کہ دونوں کچھ قربانی اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کریں۔ جس کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی اس کا دعویٰ برحق سمجھا جائے گا۔ چنانچہ دونوں نے قربانی پیش کی۔ روایات میں ہے کہ حابیل نے ایک دمبا قربان کیا اور قابیل نے کچھ غلہ پیش کی۔
اس وقت قربانی کے قبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ آ کر قربانی کو کھا جاتی تھی۔ حابیل کی قربانی کو آگ نے کھا لیا اور اس طرح اس کی قربانی واضح طور پر قبول ہو گئی، اور قابیل کی قربانی وہیں پڑی رہ گئی، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ قبول نہیں ہوئی۔ اس پر بجائے اس کے کہ قابیل حق کو قبول کر لیتا، حسد میں مبتلا ہو کر اپنے بھائی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہاں یہ سمجھنا چاہیے کہ قابیل کا نکاح تو اپنی سگی بہن کے ساتھ، جو اس کے ساتھ جڑوا پیدا ہوئی تھی، ہو نہیں سکتی تھی۔ پھر بھی حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں کو جو قربانی پیش کرنے کی تجویز دی کہ جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اس کا نکاح جو ہے اس لڑکی سے کر دیا جائے گا، تو یہ تجویز اس لیے نہیں دی کہ اگر قابیل کی قربانی قبول ہو جاتی تو اس سے اس لڑکی کا نکاح کر دیا جاتا، کیونکہ ان کی شریعت میں تو یہ جائز ہی نہیں تھا، حرام تھا، بلکہ یہ تجویز جو ہے صرف اس لیے دی گئی تھی کہ یہاں معاملہ کو قربانی کے بہانے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دیا جائے۔ اور آدم علیہ السلام کو پہلے سے معلوم تھا کہ قابیل کی جو قربانی ہے یہ اور اس کا جو مدعا ہے یہ ناجائز ہے اور شریعت کے خلاف ہے، لہذا اس کی قربانی تو اللہ قبول کریں گے نہیں۔ لیکن جب اللہ کے حوالے کر دیا جائے گا قربانی کے بہانے تو ہو سکتا ہے قابیل یہ منظور کر لے اور مان جائے، اس لیے صرف جو ہے قربانی پیش کرنے کو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا تھا۔ لہذا یہ آیت سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ سب سے پہلے جو دنیا میں قتل ہوا وہ قابیل کے ذریعے اپنے سگے بھائی کا ہوا، اور جو سب سے پہلے قربانی پیش کی گئی وہ انہی کے ذریعے پیش کی گئی تھی۔ حابیل نے دمبا پیش کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قربانی کو قبول فرما لیا کہ آگ نے اس کو کھا لیا یعنی جلا دیا۔ اسی طرح قربانی سے متعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا عظیم الشان واقعہ بھی نہایت ہی اہمیت اور خصوصیت کا حامل، جو کہ مشہور و معروف ہے، عام طور پر آپ حضرات سنتے رہے ہیں ہر قربانی اور عید الاضحیٰ کے موقع پر۔ چنانچہ قرآن کریم کی سورہ صافات میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا رب هب لی من الصالحین فبشرناه بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى في المنام انی اذبحوک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلم وتله للجبین ونادیناه ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار مجھے ایک ایسا بیٹا دے دے جو نیک لوگوں میں سے ہو، چنانچہ ہم نے انہیں ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دی۔ پھر جب وہ لڑکا ابراہیم کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو انہوں نے کہا بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب سوچ کر بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے کہا ابا جان آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ چنانچہ وہ عجیب منظر تھا جب دونوں نے سر جھکا دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرایا، اور ہم نے انہیں آواز دی کہ اے ابراہیم تم نے خواب سچ کر دکھایا، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح صلہ دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلا ہوا امتحان تھا اور ہم نے ایک عظیم ذبیحے کا فدیہ دے کر اس بچے کو بچا لیا۔ اور جو لوگ ان کے بعد آئے ان میں یہ روایت قائم کی کہ وہ یہ کہا کریں کہ سلام ہو ابراہیم پر، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح صلہ دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔
لہذا ابراہیم علیہ السلام کا یہ تفصیلی واقعہ ہے جو آپ حضرات کئی مرتبہ سن چکے ہیں، جس میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام امتحان میں اور آزمائش میں کامیاب ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا اور ان کی جگہ دمبا بھیج کر وہ ذبح کیا ہوا، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ سنت جو ہے امت محمدیہ میں تک جاری فرما دی کہ وہ ہر عید الاضحیٰ کے دن قربانی کیا کریں۔ قربانی کا عمل پھر ہر دین و ملت میں موجود رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں حابیل و قابیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ان واقعات سے واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنا ایسی عظیم عبادت ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امت محمدیہ تک ہر دین و ملت میں موجود رہی ہے، جیسا کہ قرآن کریم سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی اسی غرض کے لیے مقرر کی ہے کہ وہ مویشیوں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے ہیں۔ اس سے یہ حقیقت تو سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کا عمل ہر امت کے لیے مقرر کیا گیا، البتہ اس کے طریقے اور صورت میں کچھ فرق ضرور رہا ہے۔ انہی میں سے قربانی کی ایک عظیم شان صورت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کو عید الاضحیٰ کی قربانی کی صورت میں عطا فرمائی ہے، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یادگار ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ قربانی کسے کہا جاتا ہے، تو قربانی کے ایام میں اللہ تعالیٰ کا قرب اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے مخصوص شرائط کے ساتھ مخصوص جانور ذبح کرنے کو قربانی کہا جاتا ہے، اور یہ قربانی اسلام میں بہت بڑی فضیلت اور اہمیت کا حامل ہے، اور یہ شعائر اسلام میں سے ہے۔ اسلام کا شعار ہے یہ قربانی، یعنی اسلام کی نشانیوں میں سے ہے جس کے ذریعے اسلام کی شان و شوکت نمایاں ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں سورۃ الحج میں کہ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ کہ یہ ساری باتیں یاد رکھو، اور جو شخص اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے تو یہ بات دلوں کے تقوی سے حاصل ہوتی ہے، اور قربانی کے اونٹ اور گائے کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شعائر میں شامل کیا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے۔ چنانچہ جب وہ ایک قطار میں کھڑے ہوں ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب ذبح ہو کر ان کے پہلو زمین پر گر جائیں تو ان کے گوشت میں سے خود بھی کھاؤ اور ان محتاجوں کو بھی کھلاؤ جو صبر سے بیٹھے ہوں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت ظاہر کریں، اور ان جانوروں کو ہم نے اسی طرح تابع بنا دیا ہے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، لیکن اس کے پاس تمہارا تقوی پہنچتا ہے، اس لیے اس نے یہ جانور اسی طرح تمہارے تابع بنا دیے ہیں تاکہ تم اس بات پر اللہ کی تکبیر کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی، اور جو لوگ خوش اسلوبی سے نیک عمل کرتے ہیں انہیں خوشخبری سنا دو۔ آپ نے کئی مرتبہ یہ چیز سنا ہوگا کہ یہ اسلام کے شعائر میں سے ہے۔ شعائر کے کیا معنی؟ تو شعائر کے معنی ہیں وہ علامتیں جن کو دیکھ کر کوئی دوسری چیز یاد آئے۔ اللہ تعالیٰ نے جو عبادتیں واجب قرار دی ہیں اور خاص طور پر جن مقامات پر حج کی عبادت مقرر فرمائی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے شعائر میں داخل ہیں، اور ان کی تعظیم ایمان کا تقاضا ہے۔
قربانی کی اہمیت اور فضیلت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی والے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدمی کا کوئی بھی عمل قربانی کا خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں۔ قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے بالوں، سینگوں اور کھروں کو لے کر آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کے مقام کو پا لیتا ہے، اس لیے تم خوشی خوشی قربانی کیا کرو۔ دوسری جگہ مطلب یہ ہے اس کا کہ قیامت کے دن قربانی کے جانور کے بالوں، سینگوں اور کھروں کو لانے کا مقصد اجر و ثواب میں اضافہ ہے، جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی کیا کرو اور خوش دلی سے کیا کرو، کیونکہ جب مسلمان اپنی قربانی کا رخ قبلے کی طرف کرتا ہے تو اس کا خون، گوبر اور اون قیامت کے دن میزان میں نیکیوں کی صورت میں حاضر کیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی یہ روایات میں موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ میں مقیم رہے اور ہر سال قربانی فرماتے تھے۔ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر سال قربانی کرنے کی اہمیت، فضیلت اور تاکید کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے۔ دوسری روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سیاہ اور سفید رنگت والے اور بڑے سینگوں والے 2 مینڈھوں کی قربانی فرمایا کرتے تھے اور اپنے پاؤں کو ان کی گردن کے پاس رکھ لیا کرتے تھے اور اپنے ہاتھ سے ذبح فرماتے تھے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، جس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ قربانی کا جانور خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا افضل ہے۔ اور قربانی کے عمل کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک وقت میں 100 اونٹوں کی قربانی فرمائی، اور ایک اور روایت میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست اقدس سے 100 میں سے 63 اونٹوں کو ذبح فرمایا، جبکہ باقی کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ لہذا اسی طریقے سے قربانی کے متعلق اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ قربانی کے ترک کرنے پر وعید ہے کہ جس کے پاس وسعت ہو اور وہ اس کے باوجود بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یہ وعید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان لوگوں کے لیے ہے جو صاحب نصاب ہیں، قربانی کی وسعت اللہ نے دے رکھی ہے پھر بھی قربانی نہیں کرتے۔ اب رہ گیا ایک عقیدہ جو لوگوں کے درمیان بہت مشہور ہے کہ قربانی کے جانور پلسرات پر سواریاں ہوں گی، تو اس سلسلے میں بھی عرض یہ ہے، اور چونکہ عوام میں یہ حدیث مشہور ہے کہ قربانی کے جانوروں کو کھلا پلا کر خوب موٹا تازہ بناؤ کیونکہ یہ پلسرات پر تمہاری سواریاں ہوں گی۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنی چاہیے کہ یہ حدیث بعض اہل علم کے نزدیک نہایت ہی ضعیف ہے، جس کی وجہ سے اس سے استدلال نہیں کر سکتے، جبکہ بعض اہل علم کے نزدیک تو ثابت ہی نہیں، کہتے ہیں یہ حدیث ثابت ہی نہیں ہے، وہ موضوع مانتے ہیں، اس لیے اس کو بیان کرنے یا اس کے مطابق عقیدہ اور اعتقاد رکھنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس سے جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ عظموا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم، لکھا ہے کہ کشف الخفا میں یہ کہ ذکرہ امام الحرمین فی النہایہ ثم الغزالی فی الوسیط ثم الرافعی فی العزیز، یہ 3 شخصوں نے اس روایت کو ذکر کیا ہے، ایک تو نہایہ میں ہے، پھر امام غزالی نے وسیط میں، اور پھر رافعی نے عزیز میں جو ہے اس کو ذکر کیا ہے۔ لیکن ابن الصلاح کہتے ہیں